زبور اور اس کی 4 اور 5 آیت تلاوت کریں گے۔ لکھا، اے خداوند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، میں جان دوں کہ کیسا فانی۔ دیکھ، تو نے میری عمر بالشت بھر کی رکھی ہے، اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے۔ یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھے تشریف کی۔ ہاللویا۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللویا تو مبارک ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں زندہ رکھا اور ہم ہر طرح کی رکاوٹوں کو، ہر طرح کی مشکلات کو، ہر طرح کی پرابلمس کو پیچھے چھوڑ کر یسوع مسیح کی ملاقات کے لیے آ گئے۔ ہمیں ہاللویا، خدا ان کی تعریف ہو۔ آج زبور 39 میں سے میرا مضمون ہے میری عمر کی میعاد کیا ہے۔ بولیں گے جی، میری عمر کی میعاد کیا ہے؟ The years of my days، میری عمر کی میعاد کیا ہے؟ یہ مقدس داؤد کے وہ خیالات ہیں جو وہ لائف کے بارے میں رکھتا ہے، جو وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے اور خدا سے سوال کر رہا ہے۔ اس پوری ورس میں وہ 3 خدا سے پوچھتا ہے۔ پہلی بات، ایسا کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، پہلی بات۔ اور یہ سوال روزانہ اپنی ذات سے پوچھا کرے، میرا انجام کیا ہے؟ داؤد اس بات کے لیے خدا کے سامنے فریاد کرتا ہے کہ مجھے بتا، میں اس بات سے واقف ہونا چاہتا ہوں کہ میرا انجام کیا ہے، میرا اینڈ کیا ہے۔ میرا آج تو بڑا زبردست ہے، میرا گزرا کل بھی بڑا مشکلات سے بھرا اور اسٹرگل سے بھرا، لیکن میرا آنے والا کل کیسا ہوگا، میرا انجام کیسا ہوگا، فکر کر رہا ہے، اپنے انجام کی فکر کر رہا ہے۔ آپ اور میں ان باتوں کو سیکھیں کہ ہمیں اپنے انجام سے واقفیت ہونی چاہیے، دلیری کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ خدا سے کہیں، خود مجھے میرے انجام سے واقف کر دے۔ اور یاد رکھیں، آپ وہ نسل ہیں، آپ وہ قوم ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جن کو آج اس دور میں اپنے انجام کا علم ہے۔ آپ کو ہے، لیکن داؤد کو نہیں تھا۔ داؤد اپنے انجام سے واقف نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے، اے خداوند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی میری عمر کی میعاد کیا ہے۔ میعاد، اس کے لغوی معنی اپنے پاس ذرا نوٹ فرما لیجئے۔ میعاد کا مطلب ہے مقررہ وقت، مدت، وعدے کا وقت۔ میری میعاد کیا ہے؟
اور اسے انگلش میں لفظ جو دیے ڈیوریشن. What is my duration? میری مدت کیا ہے؟ اس زمین پر میں نے کتنے دن رہنا ہے؟ میں نے اس زمین پر کتنے دن گزارنے ہیں؟ میرے سال کتنے ہیں؟ میری میعاد کیا ہے؟ میری مدت کیا ہے؟ میرا مقررہ وقت کیا ہے؟ اے خدا مجھے بتا دے. لیکن وہ ڈاؤٹ فل نظر آتا ہے. وہ ڈاؤٹ فل نظر آتا ہے. اسے اندازہ نہیں ہے کہ میری میعاد کیا ہوگی. وہ پریشان ہے. میری عمر کی پتہ نہیں میعاد کیا ہے, پتہ نہیں میری عمر کتنی. حالانکہ وہ کون ہے؟ داؤد کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ داؤد کے بارے میں خدا نے کیا کہا؟ میرے دل کے موافق ایک شخص مجھے مل گیا. دل کے موافق شخص ہے, لیکن اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے, اینڈ کا پتہ نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری میعاد کیا ہے, میری عمر کتنی ہے, میرا زمین پر وقت کتنا ہے, مجھے پتہ چل جائے. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں کیسا فانی ہوں. کیونکہ زمین پر رہتے ہوئے انسان اپنی اچھی حالت میں اپنے آپ کو دنیا کا بہترین شخص سمجھتا ہے. اس کا خیال ہے کہ شاید یہ طاقت, یہ زور, یہ اختیار ایسے ہی رہنا ہے, ایسے ہی رہنا ہے, میری لائف ایسی ہی رہنی ہے. لیکن یاد رکھیے, یہ ذرا چوتھی آیت کا آخری حصہ دیکھیے, میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں. یعنی کہ جب پتہ چل جائے گا کہ میعاد کتنی ہے, حد کتنی ہے, مقررہ وقت کتنا ہے, تو وہ جان جائے گا کہ میں کیسا فانی ہوں. لیکن یاد رکھیے, انسان اس زمین پر کتنا ہی زوراور کیوں نہ ہو جائے, سکسیسفل ہو جائے, کامیاب ہو جائے, آخر اس نے اس جسم میں فنا ہونا ہے. کیسا فانی ہوں, فنا ہونے والا ہوں. یہ داؤد کی فکر ہے. اور آج مجھے اور آپ کو اس بات کا بھید سمجھنا کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہا تھا, اسے کن چیزوں کی پریشانی تھی. اور آگے چل کر دیکھیے, پانچویں دیکھیے, دیکھ تو نے میری عمر بالشت بھر کی رکھی ہے. کیسی ہے؟ بالشت بھر. لکھیے, یہ لفظ لکھنے والے اپنے پاس لکھیے. بالشت کہتے ہیں انگوٹھے کے اس کونے سے لے کر چھوٹی انگلی کے اینڈ تک, یہ بالشت ہے. ایک گیٹ ہے, پنجابی میں کہتے ہیں گیٹ, اور یہ تقریباً 9 انچز بنتے ہیں. یہ آپ کی بالشت ہے. اور داؤد کہہ رہا ہے, تو نے میری عمر بالشت بھر کی رکھی ہے. ایک گیٹ نہیں رکھی ہے, چھوٹی سی رکھی ہے تو نے میری لائف. لیکن پھر بھی مجھے بتا کہ میری میعاد ہے کیا, میری مدت مجھے پتا چل جائے. اور اس کے ساتھ دیکھیے, اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے. یقیناً سنیے, یہ اپنے لیے روز کہا کریں, یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے. بے ثبات کا مطلب ہے ناپائیدار, کمزور. انسان اپنی بہترین حالت میں بھی کیا ہے؟ ناپائیدار, کمزور, ویک, متزلزل, ختم ہوتا, فانی. تو میں کن باتوں پر گھمنڈ کرتے ہیں, کن باتوں پر فخر کرتے ہیں, کن چیزوں پر شیخیاں مارتے ہیں, کن چیزوں کے لیے بڑے بڑے بول بولتے ہیں, کن چیزوں کے لیے ہمارا منہ کھلتا اور ہم پتہ نہیں کیا کہہ جاتے ہیں, جبکہ کلام کہہ رہا ہے کہ انسان اپنی بہترین حالت میں بھی بے ثبات ہے.
کمزور، ناپائیدار ہے۔ سو میرے عزیزوں، داؤد اپنی لائف کے بارے میں کیا ہے؟ ڈاواڈول، پریشان ہے۔ میری عمر کی میعاد کیا ہے؟ اے خدا مجھے بتا، میری عمر کی میعاد کیا ہے؟ تلاش کرنا ملے گا۔ یہ وہی ہے جو خداوند کو اپنا چھپاؤ کہتا ہے، یہ وہی ہے جو خداوند کو اپنی چھپاؤ کہتا ہے، اپنا قلعہ، اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا اونچا سینگ کہتا ہے۔ لیکن زبور 39 میں وہ کہتا ہے میری عمر کی میعاد کیا ہے؟ عزیزوں، یہ اس کی جو پریشانی بڑی ہی جائز تھی۔ وہ فارغ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اینڈ انجام کے بارے میں فکر مند ہے، اور ساتھ میں اس بات کے لیے کہ یار مجھے کاش کو بھی پتا چل جائے کہ میری عمر کتنی ہے۔ اور یاد رکھیے آج بھی سائنسدان یہی کام کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ انسان کی عمر بڑھ جائے، انسان لانگ لائف ہو جائے، لوگ دوسروں کو نقصان پہنچاتے، ٹونے پتہ نہیں کیا کیا کر کے اپنی زندگی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو نقصان روحانی اور جسمانی پہنچا کر اپنی زندگی کو لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے خدا کے لوگ دیکھیے کیسے پریشان ہے کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے۔ او بھائی جب ان لوگوں کو نہیں پتا تو تو ان کے پاس جاتا ہے جو ہے ہی جہنمی، جنہوں نے جادو ٹونے کر کے اپنا بیڑا گرک کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں تیرا بھی کر دیں گے کیونکہ تو ان کے پاس گیا ہے۔ تو خدا کو چھوڑ کر طرح طرح کے جادو ٹونوں کے پاس جاتا ہے لمبی عمر کرنے کے لیے۔ او بھائی جس کے پاس جاتا ہے اس کو تو اپنی عمر کا نہیں پتا۔ یہاں تو 5 لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، انہیں اونچا ہے ان کی پتا۔ سو زندہ خدا کے سامنے چھپیے، اس کے سامنے آئیے، اس کے سامنے جھکیے، اسے پریزنگ کیجئے، اس کی ورشپ کیجئے، اس کے ساتھ جڑے رہیے، اطمینان سے بھرے رہیں گے۔ یہ دنیا چھوڑنے سے ڈر نہیں لگے گا، یہ گارنٹی ہے میری۔ آئیے ایک اور مرد خود کی طرف چلتے ہیں، ایوب کی کتاب 7واں باب، اس کی 7ویں آیت دیکھیے۔ 7ویں آیت سے، یاد کر کہ میری زندگی ہوا ہے اور میری آنکھ خوشی کو پھر نہ دیکھے گی۔ یاد کر کہ میری زندگی داؤد کہتا ہے میری عمر کی، بولا بھائی میری عمر کی میعاد کیا ہے؟ ایوب کیا کہہ رہا ہے؟ میری لائف ہوا ہے، my life is like a wind، ہوا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایوب، جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ اس کی سرزمین میں ایک شخص ہے وہ خداوند سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے، وہ کامل شخص ہے۔ آپ کے سامنے کہا یہ دم پڑ رہا ہے کہ ایوب میرا بندہ ہے، اور ایوب اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ میری زندگی کیا ہے؟ ہوا۔ میری زندگی ہوا، ڈاواڈول، کوئی سمجھ نہیں ہے زندگی کیا ہے۔ ایوب 14 باب میں آئیے جلدی سے، آپ کو برکت کی باتیں آج مل رہی ہیں کہ خدا کے لوگ لائف کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ 14 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے، وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سایہ کی طرح اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں ہے۔ انسان کی حالت بیان کی گئی ہے، جو عورت سے پیدا ہوتا ہے
تھوڑے دنوں کا ہے. کیا ہے جی؟ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے. کس چیز کی اکڑ، کس چیز کی شیخیاں؟ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے؟ خدا کا کلام کہہ رہا ہے. کتنے دنوں کا؟ تھوڑے دنوں کا. پھول کی طرح نکلتا اور بولے بھائی ساتھ میں میرے اور کاٹ ڈالا جاتا ہے. باتیں سننے والی یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اڑا دیں گے، ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے، لٹرم بٹرم. زندگی کیا ہے؟ پھول کی طرح نکلتے کاٹ ڈالے جاتے ہیں. تھوڑے دنوں کی کھیتی ہے یہ جو زمین ہے اس پر انسان تھوڑے دنوں کی کھیتی ہے. جیسے پھول نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے. ہم سے پہلے کئی ہزاروں اربوں آئے اور ہم سے بعد بھی آئیں گے اور ہم بھی ایسے ہی ہیں، نکلے ہیں، کاٹ ڈالے جائیں گے. صحیح کیسی بھائی کو بٹ کیسا؟ اگر آج تو کامیاب ہے تو زندگی دینے والا تجھے زندگی میں دیتا تو کامیاب کیسے ہوتا؟ اگر تو آج بابرکت ہے تو تیرا کیا کمال؟ اگر برکت دینے والا نہ دیتا تو کیسے بابرکت ہوگا؟ اگر تو خوبصورت ہے تو تیرا کیا کمال؟ بنانے والے کا کمال ہے. بولے ہاللیلویا. اگر تو بالکل فٹ ہے، سب سے لے کر پاؤں میں تیرے بدن میں کوئی کمی نہیں ہے تو تیرا کیا کمال ہے؟ یہ تو خالق کا کمال ہے، یہ تو اس کی برکت ہے، یہ تو اس کا فضل ہے، یہ تو اس کا رحم ہے. تیرا کیا کمال؟ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے. کتنے دنوں کا ہے؟ تھوڑے دنوں کا ہے. پھول کی طرح نکلتا ہے اور پھر کاٹ ڈالا جاتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ایوب. کون کیا کہہ رہا ہے؟ میری عمر کی میعاد کیا ہے؟ ایوب کہہ رہا ہے میری عمر ہوا ہے، میری زندگی ہوا ہے. پھولوں کی طرح نکلتا کاٹ ڈالا جاتا ہوں. 5ویں آیت دیکھیے ذرا، 14 باب کی 5ویں آیت دیکھیے. اس کے دن تو ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے مہینوں کی تعداد تیرے پاس ہے اور تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا. تو نے حد مقرر ہے. آپ کی بھی میری بھی یہاں پر موجود اوپر نیچے دائیں بائیں پوری دنیا کے لوگوں کی حد مقرر کر دی گئی ہے. کوئی اسے اپنی مرضی سے پار نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر سکتا. کسی کو نہیں پتا اینڈ کیا ہے، کسی کو نہیں پتا اختتام کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا. داؤد کہتے ہیں میری عمر کی میعاد کیا؟ مجھے بتا دے. جیسے غیر موقع کہتی ہے ہم مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، ہے نا. بس تھوڑی سنتوں کو ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس گیا. سامنے میں استاد جی توبہ کی تو کرنی چاہیے. اور نے کہا پتر برن تو کہیں گل کر ٹھیک ہے. چھالا مارتا چلا گیا. کہتا وہاں موقع لگ گئی ہے. جا کر دوستوں نے کہتا استاد نے کیا برن تو پہلا ایک گھنٹہ پہلا توبہ کر دیں. ٹھیک ہے. تو نے کہا مرنا کی تو میں پوچھے نہیں. پھر بھاگا گیا. کہتا استاد جی مرنا کی تو کہتا پتر میں نہیں پتا کہ میں کہتا مرنا تیرا میں کیوں دس سکتا. کہتا پھر کہتا وہ نہیں کرتا توبہ. ہمیں سمجھ لگ رہی ہے. اور کیا پتا تو ہے مرنا کب ہے. مرنے کا تو داؤد کو بھی پتا نہیں ہے، مرنے کا تو ایوب کو بھی پتا نہیں ہے. کب مرنا ہے اتنا پتا تھوڑے دنوں کا ہے. اتنا پتا ہے کہ پھول کی طرح نکلنا اور کاٹا جانا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کام ہوگا. اس لیے ہر روز صبح جب اٹھتے ہیں
آنکھ کھلتے ساتھ ہی شکر کیا کریں، اے خدا تیرا شکر کہ میں سویا تھا اور میں اٹھ گیا کیونکہ یہ تیری مرضی تھی۔ بولے ہاللیلویا۔ کہ روز کی شکر گزاری کیا کریں، اٹھتے ساتھ موبائل میں نہ بھگے، شروع ہو جائے کتنا میسج آیا، کتنا میسج نہیں آیا، میری تصویر پہ لائک کتنے آئے۔ اٹھتے ساتھ سانسوں کے ساتھ کہا کرے خدا تیرا شکر ہے کہ میں زندہ ہوں۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور پھر کہا کرے خدا یہ تو نے دیے ہیں سانس، یہ تیرے دیے ہوئے سانس ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ آئیے ایک اور ہمارے ساتھ ہی دیکھتے ہیں ایوب 10واں باب اس کی 20ویں آیت۔ شاباش۔ کیا میرے دن تھوڑے سے نہیں؟ باز آ اور مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کچھ راحت پاؤں۔ ہاں جی، مجھے چھوڑ دے اے خداوند، میرے دن تھوڑے سے، 10واں باب اس کی 20ویں آیت ہے، میرے دن تھوڑے سے۔ اچھا وہ سوال کر رہا ہے، سنیے، کیا میرے دن تھوڑے نہیں؟ حالانکہ جانتا ہے کہ تھوڑے ہی ہیں، کیا میرے دن تھوڑے نہیں؟ باز آ اور مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کچھ راحت پاؤں۔ لیکن ایک برکت کی بات سن لیجیے گا، جو زندہ ہے وہ اس بات کو سن لے، وہ دلوں کی بات کرتی، آپ جب تک زندہ ہے راحت تھوڑی اور مشکلات زیادہ ہوں گی، چیلنجز زیادہ ہوں گے، رکاوٹیں زیادہ ہوں گی، اسٹرگل زیادہ ہوگی، محنت زیادہ ہوگی۔ اس کو انجوائے کریں، ہاللیلویا، اس کو انجوائے کریں۔ راحت پانے کے لیے پہلے بہت اسٹرگل کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو روح القدس کے حوالے کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو یسوع کے حوالے کرنا پڑے گا، اپنا آپ اسے دینا پڑے گا۔ داؤد اپنے علم کے مطابق کیا کہتا ہے کہ انسان کے دن تھوڑے ہیں اور دکھوں سے بھرے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دکھوں کو بھی خوشی کے ساتھ قبول کیا ہے۔ آمین، 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 ہاللیلویا۔ دکھاں تے لانا کر دیا مر کے دکھوں میں کہا کریں تھینک یو لارڈ، میں زندہ ہوں تو یہ دکھ آئے ہیں۔ جب میں ماری جانا تو یہ دکھا تو میرے کتوں پتا لگتا ہے، دکھا تو پتا، یہ دکھ زندہ رہتے ہوئے آتے ہیں، گھر میں پانی زندہ رہتے ہوئے آتا ہے، چھت زندہ رہتے ہوئے ٹپک ٹپکتی ہے، گلیوں کے اندر کچن زندہ رہتے ہوئے پتا ہے، اور سارے کام چھوڑ کر خدا کی حضوری میں زندہ ہی آتے ہیں، زندہ ہی آتے ہیں، خدا کے کلام کو سن کر قبول زندہ ہی کرتے ہیں، مردہ نہیں کر سکتے، نہ مردے گرجا سکتے ہیں، نہ مردے کے گھر پکی ہوتے کمرہ والا پڑھیا پڑھیا انہوں نے کوئی کتنے واسا میں فون نہیں کیتا، آپ جی ساڈا پانی پڑ گیا ساڈے دل کو، کوئی پتہ نہیں بیچارے کن کو پتہ، زندہ کو پتہ، پانی آیا بھائی نکالو پانی میں تاکہ گھر خوش ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں ہر بات کے لیے شکر گزاری کیا کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئیے ذرا دو بندوں کے بارے میں دیکھ لیا، خدا کے زبردست سورما، پہلا کون تھا؟ داؤد، زبور 40 میں کیا کہتا ہے؟ میری عمر کی، دوسرے نمبر پر زبور ایوب کی کتاب، ایوب کیا کہتا ہے؟ انسان تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھوں سے بھرا رہتا ہے اور پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی ہوا ہمیں آئیے اور مرد خدا کے طرف سے بات کرتے ہیں۔ زبور 90 نکالتے ہیں، بائبل پڑھنے والے جانتے ہوں گے زبور 90 کس کا ہے؟ اونچی سا چیز بتائیں گے، پتا چلتا ہے بائبل پڑھ کس کا ہے؟ ایک ہی زبور
موسیٰ نے لکھا ہے اور اس کا نام ہے زبور 90. یہاں پہ بٹھا لیجئے 90 زبور موسیٰ کا لکھا ہوا ہے. اور اس کی 9ویں آیت دیکھیے. لکھا ہے کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے، ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے، ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس. داؤد کہتا ہے میری عمر کی میعاد کیا ہے؟ موسیٰ کہتا ہے میری عمر کی میعاد، ہماری عمر کی میعاد 70 اور 80 برس ہے. لمیٹنگ. داؤد کہتا ہے تو نے میری عمر 42 بر کی رکھی ہے. ایوب کہتا ہے تھوڑے دن. اور اب داؤد موسیٰ کہہ رہا ہے زبور 90 میں کہ 70 برس قوت ہو تو 80 برس. اب میں یہاں پر آپ کو ایک برکت کی بات بتانا چاہتا ہوں. یہ تمام لوگ کو چھوٹے لوگ تھے، چھوٹے تھے بڑے تھے، کان بڑے بڑے تھے. یہ روحانی طور پر بڑے قدامت تھے، جسمانی طور پر ہمارے جیسے تھے. میں نے ابھی اس ٹور میں داؤد کی تلوار اور موسیٰ کا عصا دیکھا، اور موسیٰ کا عصا ایسے ہی تھا جیسے سٹک سی ہوتی ہے. اس کا مطلب نارمل بندہ سی، نارمل انسان تھا، نارمل کام تھا اس کا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری عمر کی میعاد 70 برس، قوت ہو تو 80 برس. یہ 70 80 کی عمر جو ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے مقرر کی گئی تھی، آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں تھی. غور سے سنیے گا، یہ برکت کی بات ہے. یہ اسرائیلیوں کے لیے تھی، کیونکہ وہ لوگ جو مصر میں سے نکلے تھے ان کی عمروں کے تناسب سے ان کی عمر بڑی. سنیے گا، جو 20 سال کے تھے وہ 60 سکتے نئے ملک موتوں میں گئے، پرومس لینڈ میں گئے. جو کتنے سال کے تھے؟ 20 سال کے تھے. کیونکہ 20 سال کا جو وہاں سے نکلا ہے تو 40 سال بیابان کی وارگی کے ملا لیے تو کتنے سال کا ہو گیا؟ کتنے کا ہو گیا؟ 60 کا. وہ گیا اندر. جو 30 سال کا تھا 40 سال وارگی کے ملائے، بیابان کی وارگی کتنے ہو گئے؟ 70 برس. اور جو 40 سال کا ہے اس کے لائف میں 40 سال اور ایڈ ہوئے آوارگی کے، بیابانی اور آوارگی، تو وہ کتنے سال کا ہو گیا؟ بس. یہ اسرائیلیوں کے لیے مقرر تھی. آپ کے اور میرے لیے پھر کیا ہے؟ میں اور آپ کیا کہیں؟ داؤد کہتا ہے میری عمر کی میعاد کیا ہے، ایوب کہتا ہے میری زندگی تو ہوا ہے، پھول کی طرح نکلتا اور کاٹا جاتا ہوں. موسیٰ کہہ رہا ہے میری عمر 70 برس اور 80 برس ہے. میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ آئیے ذرا پہلا پترس پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت دیکھیں. آپ کو پترس رسول ایک نئی بلیسنگ دے رہا ہے، خداوند یسوع میں ایک نئی برکت دے رہا ہے. پہلا پترس پہلا باب اس کی 23ویں آیت. کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں، تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند. گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا. یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا ہے. تم فانی تخم سے نہیں ہو،
तुम गैर फानी तुखम से हो। घास और फूल तो मुरझा जाते हैं, घास और फूल तो वो चीजें हैं जिनके बारे में अय्यूब ने पहले बताया, ये निकलते हैं और काटे जाते हैं, लेकिन तुम मेरी बहनों, तुम मेरे भाइयों, मैं और आप जो यहाँ है, जो आज के दौर में है, जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं, उनके लिए कहा गया है कि तुम ना कभी खत्म होने वाले उस कलाम की पैदावार हो, जो कलाम आपके अंदर है वो हमेशा अब तक रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। बोले हालेलुया। फानी तो हम फना होने वाली चीजें पैदा करता है, और गैर फानी तो हम हमेशा कायम रहने वाली चीजें पैदा करता है। हम कौन हैं? हम उसके मानने वाले हैं जो बड़े बड़े दावे करता और उन दावों पर पूरा उतरता है। यहोवा की कील गया बाबू उसकी 25वीं आयत पढ़िए जल्दी से। यीशु ने उससे कहा और आज आपसे कह रहा है, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। ताली बज सकती है खुदा की बड़ी बरकत के लिए। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए वो फिर भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद की तरह मैंने और आपने ये नहीं कहना हमारी उम्र की मियाद क्या है, नहीं, यीशु की बात पर ईमान लाना है। यीशु कहता है क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, और जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए फिर भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। जिंदगी और आपकी उम्र की मियाद क्या हमें वही कहना है जो यहाँ पर कहा गया है, जो दाऊद कह रहा है? नहीं, हमें पता है हमारी उम्र की मियाद क्या है। मैं आगे जाऊंगा, हमें पता है कि हमारी उम्र की मियाद बाइबल मुकद्दस में पढ़े आदनामा में आगाज में बहुत सारे लोगों की उम्र बहुत ज्यादा थी। लिख लीजिएगा जरा। पहले नंबर पर मिस्टर आदम की उम्र थी 930 बरस। कितनी थी? मेरे पीछे बोलते जाए। आदम कितने साल का था? 969 साले, 969 बरस, 969 कितना? 950 बरस का। कितने का? क्या बुक नहीं दिया आप बोलो। 950 साल का था। कितना था? अब्राहम 175 बरस का था। याद बोल कितना है जी? 175। यूसुफ 110 और मूसा 120। अब दाऊद को पता लग गया क्या उम्र क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। वो परेशान हो गया, कहता जी आदम ये 900 950 साल तक अकादी कर दी। अब्राहम 175 का, यूसुफ 110 का। और जब याकूब से फिरौन ने पूछा ना, हाँ भाई तेरी उम्र कितनी है बुजुर्गा? उसने ये नहीं कहा मेरी उम्र, पता क्या जी मेरी मुसाफरत के 130 साल हो गए। कहता मेरी मुसाफरत के 130 साल हो गए। भगवान थले को आ रही है। तो कहता यार मेरी उम्र की होगी, परेशानी है, टेंशन है, लेकिन मुझे और आपको आपको पता मैं रात 3 बजे सोया। मैं मैसेज को प्रिपेयर कर रहा था तो एकदम मेरे जेब में आया कि पाकिस्तान की औसत उम्र क्या है। पहले किसी जमाने में 40 से 50 साल थी। मैं रात देखकर खुश हो गया कि पाकिस्तान की औसत उम्र इस वक्त 67 बरस है, 67। आप
7 बरस तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और माहौलियाती इदारे कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग इतनी गंदे 67 तक जिंदा रह सकते हैं, एडजस्ट हो गए। कोरोना ने कमाल दिखाया है, कुछ हुई कर दी है उसने, 60 की एज है ना। अब आप क्या कहेंगे? खुदा हम आदमी कहते खुदा 70 बजे थे 80 बजे, तो वो तो इसराइलियों के दिन के थे, है बाबरकत फिक्र है 17 लुटिया पावे मजा लगी, लेकिन इसराइलियों के लिए थी। हमारे लिए 70 बजे तो 80 बजे, हमारे लिए तो हमेशा की जिंदगी, हमारे लिए तो हमेशा की लाइफ है, अबंडेंट लाइफ है। आखिरी बात करके मैं कलाम को बंद करूं। दाऊद ने क्या कहा? मेरी उम्र कितनी है? कितनी है? क्या कहा था? बोलो, ऊंची बोलो। पंजाबी जी की कहांगे? अच्छा, गेठ ज्यादा होती है या बाबा खोल के रखिए तो ज्यादा होता है? किसी ने कहा तुमने एंटी की चीज देती सी, है ना? या तो कहो तुमने कितना प्यार करना है, देखो इतना थोड़ा तो जो गुगल इतना हो तो क्या लगेगा? क्योंकि दोस्तों क्या लगेगा? इतने वाला ज्यादा लगेगा कि यार ये बहुत प्यार करता है, गेट भी देना थोड़ा ज्यादा। सुनिए, दाऊद कहता है मेरी उम्र 42 वर्ष की है, यानी कि थोड़ी सी ऐनी के। और अगर हम दाऊद और मूसा की को फॉलोअर बनेंगे तो फिर में 70 और 80 वर्ष मिलेंगे, फिर हमें थोड़ी सी लाइफ मिलेगी। लेकिन मेरे और आपके मुनज्जी दो आलम यीशु मसीह ने हमें 42 वर्ष जिंदगी नहीं दी, बल्कि उसने सलीब पर हमें हमेशा की जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी अता कर दी है। तो मेरी उम्र की मियाद हमेशा की जिंदगी है, मेरी उम्र की मियाद हमेशा की जिंदगी है। तो फिर हमेशा की जिंदगी चाहिए तो फिर यीशु को कबूल करना पड़ेगा, यीशु को अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा और यीशु मसीह पर ईमान लाना पड़ेगा। फिर मिलेगी हमेशा की जिंदगी और फिर आपकी लाइफ हमेशा की जिंदगी में बदल जाएगी। आप कभी डामाडोल नहीं होंगे। मेरी उम्र क्या है? आपको पता है मेरी उम्र हमेशा। हालेलुया। आइए अपनी जगहों पर खड़े